اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت لندن اور امریکہ اور کینیڈا میں موجود اراکین رابطہ کمیٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج 12 ستمبر 2022 ہے اور پیر کا دن ہے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ 8 ستمبر بروز جمعرات، اور یوں کہنا چاہیے کہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب کراچی میں، کراچی کے مرکز عزیز آباد میں ایم کیو ایم کے مرکز، مہاجروں کے مرکز، تمام محروم و مظلوم عوام کے مرکز 90 کو انتہائی بے دردی اور سفاکی کے ساتھ آگ لگا دی گئی اور اسے توڑ پھوڑ کر تباہ کیا گیا۔ یہ صرف مہاجر عوام ہی نہیں بلکہ تمام لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 22 اگست 2016 جب ایم کیو ایم کے خلاف ایک نئے بدترین ریاستی آپریشن کا ایک نیا مرحلہ شروع کیا گیا، اور اس روز جب 90 کو سیل کیا گیا، اس دن سے 24 گھنٹے ڈے اینڈ نائٹ وہاں پیراملٹری رینجرز کا پہرا تھا سخت، اور دوسرے علاقوں کے عوام تو درکنار، خود وہاں رہنے والے لوگ اس 90 کی گلی میں جو آباد ہیں، جو رہتے ہیں وہاں کے مکین، ان کا اپنا وہاں جانا بہت مشکل بنا دیا گیا تھا۔ یہ پورا علاقہ پیراملٹری رینجرز کی سخت 24 گھنٹے کڑی نگرانی میں تھا، ان کے کڑے پہرے میں تھا، اور وہاں کسی کا گزر نہیں تھا۔ 90 کو آگ لگائی گئی۔ اس حوالے سے رابطہ کمیٹی، تحریک کے سب ذمہ داران، کارکنان مسلسل اس حوالے سے بہت غمزدہ ہیں، دکھی ہیں، اور یہ 90 صرف مہاجروں کا نہیں بلکہ تمام محروم و مظلوم قوموں کے لیے ان کی امید کا ایک مرکز ہے۔ یہ سانحہ جب ہوا تو رینجرز اور پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ یہ آگ جو لگی ہے یہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہے، جو کسی بھی طرح سے یہ قابل قبول نہیں تھا۔ یہ ان کا یہ بہانہ اس لیے کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ 22 اگست 2016 جب 90 کو سیل کیا گیا، اس دن سے نہ صرف یہ کہ وہ رینجرز کی کڑی نگرانی اور پہرے میں تھا، بلکہ اسی دن 90 کی بجلی منقطع کر دی گئی۔ وہاں 6 سال سے کوئی بجلی نہیں، کوئی گیس نہیں، کچھ نہیں۔ لہذا جب بجلی ہی نہیں تو پھر شارٹ سرکٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب یہ نقطہ سامنے آیا تو پھر ایک نئی کہانی پیش کی گئی کہ گیس کی۔ ہم
مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آگ 90 پر یہ لگی نہیں بلکہ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت لگائی گئی. تو جس روز سے یہ سانحہ ہوا، اراکین رابطہ کمیٹی تحریک کے ذمہ داران، وہاں جو کارکنان ہیں، سب اس حوالے سے شواہد جمع کرنے میں مصروف. تو کچھ شواہد ہم اس سے پہلے ویڈیو بریفنگ میں دکھا چکے ہیں اور کچھ مزید شواہد سامنے آئے ہیں. وہ ہم جو انتہائی اہم شواہد جو اب تک مزید ہمیں موصول ہوئے ہیں وہ ہم تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. دیکھیے، جیسا ہم نے کہا کہ یہ 22 اگست 2016 سے 24 گھنٹے ڈے اینڈ نائٹ وہ رینجرز کے پہرے میں ہیں. لہذا اور کئی مختلف مواقع پر یہ بات سامنے آتی رہی کہ 90 پر کس طرح سے 90 کو یہ نقصان پہنچائیں. لہذا 8 ستمبر کی رات 90 کو آگ لگانے کے لیے سب سے پہلے وہاں کے جو قریبی مکین ہیں سب کو ان کے گھروں سے نکالا گیا تاکہ کوئی وہ سب کچھ وہاں ہونے والی کارروائی اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ سکے. علاقے کی بجلی بند کی گئی، پورے علاقے میں بلیک آؤٹ کیا گیا، اور پھر وہاں 90 کو آگ لگانے اور اسے تباہ کرنے کی انتہائی گھناؤنی کارروائی کا آغاز کیا جاتا ہے. 90 کو آگ لگائی جاتی ہے اور لگانے سے پہلے 90 کو آگ لگانے سے پہلے اس کے دروازے توڑے جاتے ہیں، وہاں توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، اندر قیمتی چیزیں نکالی جاتی ہیں اور اس کے بعد آگ لگائی جاتی ہے. اور یہ ہم کسی الزام کی بنیاد پر یہ بات نہیں کہہ رہے بلکہ ہم آپ کے سامنے ابھی شواہد پیش کرتے ہیں جس کے بعد دیکھنے والا ہر فرد خود فیصلہ کرے کہ کیا یہ کارروائی شارٹ سرکٹ کی ہے. آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ 90 پر مہاجروں اور محروموں کے اس مرکز کو آگ لگانے اور تباہ کرنے کے لیے مرحلے وار کیا کیا گیا. ایک ویڈیو ہمیں موصول ہوئی ہے، آپ دیکھیے اور اسے غور سے دیکھیے، پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کچھ کیا گیا 90 پر اس روز، کیا سانحہ پیش آیا، کیا گھناؤنی کارروائی کی گئی. سب سے پہلے وہ دیکھیے وہ ایک ایکسکلوسیو ویڈیو، پھر ہم آپ اس پر بات کریں گے.
یہ آپ نے ملاحظہ کی. اس میں اس سے پہلے کہ اس کی ڈیٹیل میں اور ابھی ہم آپ کو لمحہ بلمحہ بتاتے ہیں کہ یہ کاروائی شروع کرنے سے پہلے جیسے میں نے کیا کہ علاقے کی بجلی بند کی گئی، علاقہ مکینوں کو نکالا گیا. گلی کے لوگوں نے، علاقے کے لوگوں نے جو اپنے گھروں کے باہر جو سی سی ٹی وی کیمرے لگائے ہیں ان کیمروں کو اتارا گیا، ان کی ریکارڈنگ جو ہے وہ اپنے قبضے میں کی گئی. اور پھر یہ کاروائی کی گئی. اب اس میں یہ جو ابھی آپ نے ویڈیو دیکھی، ایک مرتبہ پھر اس ویڈیو کو دیکھیے، پھر ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں. ایک مرتبہ پھر اس ویڈیو کو دیکھیے آپ. اس میں آپ نے بھی دیکھا کہ گھر کے اوپر سرچ لائٹ سے، بڑی لائٹ سے لائٹ ماری جاتی ہے. اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کی ابتدا میں ہی لائٹ ماری جاتی ہے 90 پر، اس کے بالائی منزل پر. یہ جو لائٹ ماری جا رہی ہے یہ بتا رہی ہے کہ علاقے کی بجلی منقطع ہے. اور یہ دکھا دیجیے اس ویڈیو کی پہلی، یہ آپ دیکھیں اس میں کہ یہ لائٹ وہ جو اوپر سے سرچ لائٹ ماری جاتی ہے وہ دکھائیں، پیچھے لائٹ نہیں، سرچ لائٹ. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو بھی اس 90 پر جو کاروائی کی جا رہی ہے تو نیچے سے کھڑے ہو کے پہلے 90 کی بالائی منزل پر نیچے سے سرچ لائٹ ماری جا رہی ہے، اس کو دیکھا جا رہا ہے. یہ پروف ہے کہ علاقے کی 90 کے گلی کی سب کی یہ لائٹ بند ہے، دیکھا گیا اس کو. اب میں انجینئر ساتھی سے درخواست کروں گا آپ کو دکھائیں پکچر نمبر 3 کہ کاروائی کرنے کی ابتدا میں 90 کا دروازہ توڑا گیا ہے. اور جو لوگ 90 گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک بہت لوہے کا بہت سخت مضبوط دروازہ 90 کا جو گیٹ ہے وہ بہت لوہے کا ہے، بہت مضبوط ہے. اب آپ اس میں دائرے میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ دروازہ توڑا گیا ہے، اس کا تالا توڑا گیا ہے اور دروازہ کھلا ہوا ہے. اور یہ جو ڈور ہے لوہے کا یہ سلائیڈنگ ڈور ہے، بہت ہیوی ہے اور یہ سلائیڈنگ ڈور ہے. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ 22 اگست 2016 کو یہ سیل کیا ہوا تھا، تالا اس پر انتظامیہ نے اس پہ تالا ڈالا اور اس کو سیل کر دیا تھا. اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 90 کا وہ جو تالا ہے، جو سیل ہے وہ توڑی گئی ہے، تالا ٹوٹا ہوا ہے اور یہ سلائیڈنگ ڈور وہ تالا توڑ کر کھولا گیا ہے. اور آپ کو اس دائرے میں وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے لیفٹ سائڈ دروازہ کھلا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ جو اس میں بلیک ہے یہ اندر اندھیرا ہے اور دروازہ کھلا ہوا ہے.
آپ دیکھیں اس میں کہیں بھی آگ لگنے کے کوئی اس وقت شواہد نہیں ہے، کہیں کوئی کسی آگ کی کوئی شعلہ، کوئی چنگاری، کہیں کچھ نہیں ہے. دروازہ کھلا ہوا ہے، سیل ٹوٹی ہوئی ہے، تالا ٹوٹا ہوا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، سلائڈنگ ڈور، اور آپ کو اندھیرا صاف نظر آ رہا ہے. تو دروازہ توڑا گیا، اور پھر اس کے بعد آگے کی کاروائی شروع کی جاتی ہے. اور اس وقت یہاں آپ دیکھیں کہ صرف دروازہ ٹوٹا ہوا ہے اور سامنے کی دیواریں وغیرہ سب سلامت ہیں، نہ آگ ہے، نہ چنگاری ہے، نہ کہیں کوئی دیوار ٹوٹی ہوئی ہے. لیکن صرف آگ ہی نہیں لگانا تھا بلکہ 90 کو تباہ کرنا تھا. لہذا جو عمارتیں گرائی جاتی ہیں، توڑا جاتا ہے عمارتوں کو، تو اس کے لیے جو ایک بڑی ہیوی مشینری جو استعمال کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ایکسکیویٹر، جو ڈیمولش کرتا ہے عمارتوں کو، وہ لایا گیا. آپ یہ دیکھیے تصویر پیچھے نمبر 7، یہ آپ دیکھ رہے ہیں دائرے میں، یہ ایکسکیویٹر ہے جو عمارتوں کو توڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کے آگے بڑی سی وہ لائٹ جو ہے وہ لگائی گئی ہے، کیونکہ علاقے کی لائٹ تو بند ہے، تو کہاں کہاں توڑنا ہے اس کو دیکھنے کے لیے اس میں لائٹ لگائی گئی. تو اس میں لائٹ لگی ہوئی ہے، اور یہ ایکسکیویٹر جو ہے وہ منگایا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ دروازہ توڑنے کے بعد 90 کا آگ لگائی گئی. 90 کو ذرا آپ دکھائیے جو آگ لگائی گئی، جو آگ کی جو ویڈیو ہمارے پاس ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں علاقے کی، خیر اس میں بجلی بند ہے، آگ بل دکھانی ہے، اور یہ سب کچھ کاروائی، یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ علاقے کی بجلی بند کی گئی. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر کہ دروازہ وغیرہ توڑنے کے بعد پھر اندر آگ لگائی گئی. اور یقیناً یہ اتنی آنن فانن میں اس قدر خوفناک آگ، شارٹ سرکٹ سے تو کبھی کہیں ایسی آگ نہیں ہوتی. اس شارٹ سرکٹ سے آگ نہیں بلکہ باقاعدہ بھی کیمیکل یوز کیا گیا جو 90 کے گراؤنڈ فلور اور پھر جو بالائی منزل ہے فرسٹ فلور، وہاں تمام جو کمرے ہیں یہ ان میں آگ لگائی گئی. جیسے 14 دسمبر 1986 کو قصبہ کالونی، علی گڑھ کالونی میں آگ لگائی گئی، اور یا کچھ ابھی کچھ مہینوں پہلے جو کراچی میں جو تجارتی جو مراکز ہیں، مارکیٹ ہیں، ان میں جو آگ لگائی گئی، خود علاقے کے وہاں لوگوں نے کہا کہ اس طرح سے باقاعدہ کیمیکل ڈال کر آگ لگائی گئی. اسی طرح کا کیمیکل یہ یوز کیا گیا، اور آپ نے دیکھا، اور کہا گیا کہ یہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہوا ہے. جیسا ہم نے عرض کیا کہ شارٹ سرکٹ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہاں بجلی منقطع ہے گزشتہ 6 سال سے. اور جب یہ آگ لگا دی گئی، آگ لگانے کے بعد ابھی ہم نے آپ کو دکھایا کہ وہ ایکسکیویٹر وہاں لائے گئے اور 90 کی دیواریں توڑی گئیں.
اب یہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ شارٹ سرکٹ سے آگ لگی. شارٹ سرکٹ کا مطلب یہ ہے کہ بجلی کے تاروں میں آگ بھڑکی, بجلی کے تاروں سے آگ لگی اور اس سے آگ بھڑک کر اس نے باقی چیزوں کو جلایا. تو گویا کہ شارٹ سرکٹ میں سب سے پہلے تو پھر وہ تار جلیں گے. جو شارٹ سرکٹ کا بتایا جا رہا ہے تو سب سے پہلے تو ان تاروں کو جلنا چاہیے, لیکن اس سانحے میں, اس کارروائی میں ایسا نہیں ہوا. کوئی تار نہیں جلا, اور ہم یہ ان کی طرح کہانی پیش نہیں کر رہے, آپ کو ثبوت دکھاتے ہیں. پکچر نمبر 5. یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ شارٹ سرکٹ ہوا ہے. اب آپ اس دائرے میں آپ دیکھیے کہ جو بجلی کے تار ہیں یہ سارے اس وقت لٹک رہے ہیں, ان میں کہیں کوئی جلا ہوا تار نہیں ہے. تو اگر شارٹ سرکٹ ہوتا تو پھر ان تاروں کا تو وجود ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ تار لٹک رہے ہیں اور خود کہہ رہے ہیں کہ یہاں کوئی شارٹ سرکٹ نہیں ہوا. یہ آپ دیکھ لیجئے, دائرے میں یہ سارے یہ بجلی کے تار آپ کو نظر آ رہی ہے. اور یہ جو ہم نے ابھی آپ کو دکھایا, اور دوسری بات یہ کہ یہ جو آگ اندر لگائی گئی اور پھر ایک ڈرامہ ہوا کہ جی وہ آگ بجھانے کے لیے کاروائی کی گئی. وہ ہمارے پاس ویڈیو آگ بجھائی جا رہی ہے. تو یہ ایک بتایا گیا کہ جی وہ ہم نے رینجرز کے اہلکار بھی جو ہے وہ آگ بجھانے کی کارروائیوں میں وہ مصروف تھے. اب یہ اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آگ لگی ہے اور اس وقت یہ آگ بجھائی جا رہی ہے, جیسے کہ اگر یہ بات مان لی جائے, یہ لطیفہ مان لیا جائے کہ شارٹ سرکٹ سے ہوا تھا, اندر جو آگ لگی تو پھر آپ نے جیسے تالا لگایا تھا ویسے تالا توڑ کے اندر جایا جا سکتا تھا آگ بجھانے کے لیے. لیکن اب آپ اس میں دیکھ رہے ہیں سامنے کہ 90 کا دروازہ اور دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں, اور توڑی کیسے؟ وہ ایکسیویٹر سے, جو بھی ہم نے آپ کو دکھائی تھی تصویر. تو توڑا گیا ہے اور پھر آگ لگائی گئی اندر. تو جب یہ بات آ گئی سامنے شدت کے ساتھ بھرپور طریقے سے, خود ہم ہی نہیں بلکہ ہمارے مخالفین بھی خود یہ اس بات کو کہنے لگے کہ اس میں یہاں کوئی شارٹ سرکٹ نہیں ہو سکتا, اور یہ جب بجلی نہیں ہے تو شارٹ سرکٹ کیسے ہو سکتا ہے. ہر ایک نے یہ سوال جب اٹھایا تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ صاحب اس کو اب کوئی کہانی بنانی پڑے گی, کیونکہ یہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ یہ آگ لگی نہیں ہے بلکہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت لگائی گئی. تو پھر ایک گھناؤنی کاروائی کرنے والوں نے ایک نئی کہانی بنائی, اور پھر شامل کیا جاتا ہے بم ڈسپوزل اسکواڈ, اور پھر گیس کی کہانی لے کر آتے ہیں. بم ڈسپوزل اسکواڈ کو لا کر اور یہ کہا گیا, ایک باقاعدہ بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ایک ان کی ایک ٹیکنیکل برانچ سو کالڈ, اس کی ایک رپورٹ جاری کی گئی, اور وہ کہتے ہیں رپورٹ میں کہ جی وہ
برابر والے کمرے میں بجلی کے بورڈ اور تار کے گچھے لٹک رہے تھے. وہ دکھائیے گا ذرا بم ڈسپوزل اسکواڈ کا کی جو رپورٹ ہے اس کا عکس دکھائیے گا. یہ کیا رپورٹ ہے؟ تو رپورٹ جو ہے بم ڈسپوزل اسکواڈ کی یہ بنائی گئی ایک نئی کہانی، اور اس میں کہا گیا کہ برابر والے کمرے میں بجلی کے بورڈ اور تار کے گچھے لٹک رہے تھے اور بجلی کے تار میں شارٹ سرکٹ ہوا اور کمروں میں پہلے سے گیس موجود تھی، جس کی وجہ سے زوردار دھماکہ ہوا، جس سے مکان کے فرنٹ سائڈ کی کھڑکیاں اور دروازے نکل گئے اور بجلی کے تاروں کی وجہ سے آگ لگ گئی. اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑی گیس ویس جو ہے وہ ایل پی جی ٹائپ کہتے ہیں، چونکہ وہ آج کل ایل پی جی ٹائپ کی گیس جو ہے وہ بھری جا رہی ہے، تو وہ کمرے میں جو ہے چونکہ گیس بھر گئی تھی، اس کو گیس کا اخراج نہیں ہوا تھا اور بجلی کے تار لٹک رہے تھے، تو چونکہ پہلے سے وہاں گیس موجود تھی تو بجلی کے جو تار ہیں ان میں شارٹ سرکٹ ہوا اور وہ جو اس میں وہاں گیس تھی اس کی وجہ سے جی وہ دھماکہ ہوا اور سامنے کے جو فرنٹ سائڈ کی کھڑکیاں اور دروازے وہ نکل گئے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ گیس کے دھماکے کی وجہ سے دروازے کھڑکیاں نکلی تو وہ جو آپ ایکسیویٹر جو ہے وہ کاہے کے لیے لے کر آئے تھے؟ اس کا مطلب وہ ایکسیویٹر کے ذریعے ہی توڑے گا. اور دوسری بات، ابھی آتے ہیں یہ جو انہوں نے یہ کس آنن فانن میں کیسے بھونڈے طریقے سے یہ کہانی بنائی گئی، اور یہ جو رپورٹ بم ڈسپوزل اسکواڈ کی کیسے وہ تیار کی گئی، ذرا آپ غور کیجئے گا. اس میں آپ کو ٹاپ لیفٹ پر تاریخ نظر آ رہی ہے، اس دائرے میں آپ ڈیٹ دیکھیں، اس میں جو ڈیٹ دی آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں لکھا ہوا ہے ڈیٹ میں 09-08-22، یعنی کہ 9 اگست 2022، جبکہ یہ کاروائی 9 اگست کو نہیں بلکہ 8 ستمبر کی گئی. اور ذرا اس میں ٹائم دیکھیے، رائٹ ٹاپ پر ٹائم لکھا ہوا ہے 600 to 800، جبکہ یہ کاروائی رات 2 بجے کی گئی. اور اسی رپورٹ میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں انڈر لائن کیا ہوا ہے ریڈ سے کہ آج کل ایل پی جی ٹائپ کی گیس بھری جا رہی ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 90 پر جو اے سی لگے ہوئے 6 سال سے تو 90 سیل ہے، اور یہ اس سے بھی کافی عرصے پہلے یہ اے سی لگے اور اس وقت کوئی ایل پی جی گیس استعمال نہیں ہوتی تھی ایسی. تو ایک تو یہی ان کی بات غلط ثابت ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں کہیں اسپلٹ ایئر کنڈیشن نصب ہوتے ہیں تو ہم نے بھی اس حوالے سے ریسرچ کی، معلومات کی. ایسا نہیں کہ کسی نے ہمارے کان میں آ کے کچھ بھونڈی کہانی پیش کر دی اور ہم بیان کر رہے ہوں، اس پر ہم نے بھی تحقیق کی.
کہ جب کسی بھی اسپلٹ ایئر کنڈیشن کی تنصیب میں گھر کے پاس 3 ایلیمنٹ نصب ہوتے ہیں. ایک کہلاتا ہے تھروٹل، دوسرا کنڈینسر کوائل، اور تیسرا ہوتا ہے فین، اور چوتھا ہے کمپریسر. تو اسپلٹ ایئر کنڈیشن کے باہر جو نصب شدہ سسٹم ہے اس میں کنڈینسر کول کے ذریعے فلوئنگ گیس ڈالی جاتی ہے، جو ایک اور پائپ کے ذریعے اندر کمروں میں نصب ایئر کنڈیشن سے جڑی ہوتی ہے، اور یہ گیس بہت تیزی سے 3 مراحل طے کر کے ایئر کنڈیشن کو ٹھنڈی ہوا فراہم کرتی ہے. اور یہ جو گیس ہے جسے فلوئنگ کہتے ہیں، یہ نان فلیمیبل ہے، یعنی کہ اس میں آگ پکڑنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس سے آگ نہیں لگتی. اور اس کی دوسری صلاحیت یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے گیس کا اخراج ہو جائے تو یہ زمین کی طرف رخ کرتی ہے اور فوری غائب ہو جاتی ہے، گویا کہ ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے. اور دوسرا اہم نقطہ یہ کہ ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ کسی بھی ایئر کنڈیشن کی گیس لیک ہو جانے کا 99% سبب اس کے اندر لگے سسٹم کو ہٹ کرنا ہوتا ہے. یعنی کہ وہ جو اس کو جب لگایا گیا تو اس کے لگانے کے عمل میں کچھ اگر نقص ہو تو ایسا ہوتا ہے، وگرنہ یہ گیس ایسے لیک نہیں ہوتی. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو گھر 6 برس سے بند ہے، جس کی بجلی گیس پانی سب کچھ وہ بند ہے، تو وہاں یہ شارٹ سرکٹ یا گیس کا ڈرامہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور سب سے اہم بات یہ کہ اگر لیکیج ہوگی، گیس خارج ہوگی، تو وہ جو آؤٹر ہے ایئر کنڈیشن کا اس سے لیک ہوگی گیس. وہاں ایسا کچھ نہیں ہوا، اور 90 پر جو ایئر کنڈیشن لگے ہیں ان کا جو آؤٹر حصہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. میں انجینئر ساتھی سے کہوں گا کہ آپ کو تصویر دکھائیں. نمبر 2 کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. ایئر کنڈیشن کا جو آؤٹر ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ 90 کی جو بالائی منزل ہے اس کے اوپر یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اے سی کا آؤٹر جو ٹاپ پر ہے چھت پر، وہ بالکل صحیح ہے. صاف نظر آ رہا ہے کہ اس میں کہیں کوئی خرابی نہیں ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ دائرے میں آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں دائرے میں کہ اے سی کا جو آؤٹر ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور جس میں گیس جس کا جو ایک کیمیکل یا کہہ لیں جو بھی نمبر ہے گیس جو ہے وہ R32A وہ اس میں انسٹال ہے، اور یہ 2015 سے یہ لگا ہوا ہے وہاں. لیکن یہ ہے کہ اس میں کہیں کوئی ایسی لیکیج کا سلسلہ نہیں ہے. یہ پکچر 4 دکھائیے گا. اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ گیس کے یہ جو
एसी हैं, ये आप देखें ये लगे हुए हैं, और इसमें कहीं कोई चीज ऐसी नजर नहीं आती। तो ये जो इनकी ये जो गैस की जो कहानी है ये भी गलत साबित होती है। और एक चीज और भी, वो ये कि 90 पर जैसा हमने पहले कहा कि आग लगाने से पहले बाकायदा वहां से सामान निकाला गया और फिर उसके बाद बिल्डिंग को एक्सकेवेटर के जरिए तबाह किया गया। या आप तस्वीर आपको दिखाते हैं, आप जरा देखिएगा, नंबर 6 दिखाइए। इसमें आप देखें कि ये राइट साइड के गोल दायरे में ये ऊपर बराबर का 90 के बराबर वाला जो पोर्शन जहां पे कैंपिंग, ये कैंपिंग की इमारत है, यहां पर आप देखेंगे राइट साइड वाले में कि यहाँ टीवी चैनल्स की मॉनिटरिंग के लिए कई एलसीडी जो है जो लगाए गए थे वो यहां से गायब हैं। इस दायरे में आप देख रहे होंगे एलसीडी गायब है बिल्कुल। और इसके बराबर में आप ये देखें जो बिल्डिंग के जो कॉलम हैं उनको बाकायदा ये तोड़ा गया है। उसमें साफ साफ लगता है कि कहीं ये सिर्फ आग लगाना ही मकसूद नहीं था, बल्कि बाकायदा बिल्डिंग को तबाह किया गया है, तोड़ा गया है। और वो हम आपको दिखा चुके हैं कि बाकायदा जो एक्सकेवेटर जो डिमोलिश करते हैं इमारत को, नंबर 7, वो बाकायदा लाए गए थे और बाकायदा 90 की मजबूत दीवारों को, कमरों को, इन सबको तोड़ा गया। ये आप देख रहे होंगे एक मुताफी ये एक्सकेवेटर जिसमें जो इमारतों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ये मशीनरी बाकायदा लाकर तोड़ा गया। और अब ये आपने देखी तस्वीरें जो बाकायदा किस तरह से 90 को उसकी इमारत को पहले आग लगाया गया और फिर तोड़ फोड़, यानी कि जैसे दरवाजा, जैसे हमने आपको शुरू में बताया कि दरवाजा तोड़ा है, फिर अंदर आग लगाई गई, फिर मजीद फिर दीवारें वगैरह ये सब, और एक्सीवेटर से दीवारें तोड़ी गई और फिर ये आग लगाई गई उसको। और आग लगने की भी वीडियो आपने देखी कि उसमें दरवाजे और दीवारें टूटी हुई और अंदर आग लग रही है। अब ये सब कुछ करने के बाद अब 90 का जो ये जो इमारत है, अब उसको मुकम्मल तौर पर गिराने की मंसूबाबंदी कर ली गई है। इस सिलसिले में जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उसको कहा गया है कि वो जाकर वहां मुआयना करें, और डीसी साहब फरमाते हैं कि वो मुआयना करेगी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टेक्निकल टीम, और फिर वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी कि क्या ये इमारत अब रहने के काबिल है या नहीं है, और अगर ये इमारत मखदूश होगी तो उसे गिरा दिया जाएगा। ये लेटर बाकायदा जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टेक्निकल टीम है, कमेटी है,
اس کو بھیجا گیا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر. یعنی اب 90 کو توڑا پھوڑا گیا، آگ لگا دی گئی، اور اب مکمل طور پر 90 کی اس عمارت کو سرے سے ڈھانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. دراصل یہی منصوبہ تھا. تو اس کو ویسے تو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ یہ جو 90 ہے یہ کوئی قبضے کی زمین نہیں. قائد طریق الطاف حسین کے ان کی والدہ کے نام یہ گھر، جو ان کے والدین نے اپنی عمر بھر کی جمع پونجی لے کر اس عزیز آباد میں یہ گھر خریدا، یہاں اس کو بنایا. یہ گھر ان کی والدہ کے نام، مرحومہ خورشید بیگم. لہذا اس کو ناجائز کر کے تو یہ گرا نہیں سکتے تھے، لہذا اس کے لیے پہلے اس کو توڑا گیا، اس کو آگ لگائی گئی، اس کی دیواریں توڑی گئیں باقاعدہ جان بوجھ کر، اور اب اس کو جواز بنا کر اب اسے مکمل طور پر گرانے اور ڈھانے کی تیاری کی جا رہی ہے. یہ بہت بڑا ظلم کیا گیا ہے، صرف ایم کیو ایم پر نہیں، قائد طریق الطاف حسین یا ان کے خاندان والوں پہ نہیں، یہ پوری مہاجر قوم پر ظلم کیا گیا ہے. مہاجر قوم کی امیدوں اور ان کے حقوق کی جو جد و جہد ہے اس کو سرے سے صفحہ ہستی سے مٹانے کا عمل کیا گیا ہے. اس حوالے سے ہم قانونی کارروائی کے لیے وکلا سے مشورے کر رہے ہیں، اور اس کو ایسے نہیں جانے دیا جائے گا. اور ہم مزید شواہد بھی اکٹھے کر رہے ہیں، جیسے ہی مزید اور شواہد سامنے آتے ہیں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اور جو اسٹیبلشمنٹ نے جو ظلم کیا ہے اس 90 کی عمارت کو، 90 کو آگ لگا کر، اسے توڑ کر، تو آپ اسے ختم کر کے بھی الطاف بھائی کے دیے ہوئے نظریے کو ختم نہیں کر سکتے. میں